غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ خبری ذرائع نے اتوار کو ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ شمالی غزہ کے شیخ رضوان محلے میں ایک گھر پر بمباری کے نتیجے میں اب تک 6 افراد شہید اور 15 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی سما نیوز ایجنسی کے مطابق صہیونی فوج کی جارحیت کے بعد امدادی ٹیمیں ملبے تلے افراد کو تلاش کرنے اور ان کو ملبے سے نکالنے میں کوشاں ہیں۔ اسی طرح فلسطینی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ آج اتوار کو وسطی غزہ کے الزوائدہ ٹاؤن میں ایک گھر پر صہیونی فوج کے حملے میں اب تک 7 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ہفتے کی شب اعلان کیا کہ النصیرات کیمپ میں الجاؤنی اسکول پر حملے میں 16 فلسطینی شہید اور 50 دیگر زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ کے النصیرات فلسطینی پناہ گزین کیمپ میں الجاؤنی اسکول میں مزاحمتی عناصر کی موجودگی کے بارے میں صہیونی حکومت کے دعوے کو غلط اور گمراہ کن قرار دیا ہے۔ حماس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطین پناہ گزینان آنروا سے متعلق اسکول الجاؤنی میں کہ جہاں جارح اسرائیلی فوج نے قتل عام کیا ہے مزاحمت کے افراد موجود ہونے کا دعویٰ سراسر جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ حماس نے مزید کہا کہ اس قسم کے جھوٹے دعووں کے ذریعے صہیونی حکومت رائے عامہ کو دھوکہ دینے اور فلسطینی عوام کی نسل کشی اور غزہ میں زندگی کی بنیادوں کو تباہ کرنے جیسے اپنے مقاصد کو عالمی رائے عامہ سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حماس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پناہ گزینوں کی 190 پناہ گاہوں، اسکولوں، آنروا کی تنصیبات کو نشانہ بنانا اور ان کے اندر موجود سینکڑوں افراد کو خاک و خون میں غلطہ کرنا کہ جن میں بچے، خواتین اور بوڑھے شامل ہیں، قابل اسرائیلی کابینہ کے مجرمانہ اہداف کی ماہیت کو آشکار کرتا ہے۔ حماس نے مزید کہا کہ فلسطین کے نہتھے شہریوں کا قتل عام اور اقوام متحدہ کی تنصیبات کے بنیادی ڈھانچوں کو تباہ کرنے کی پالیسی جنگی جرائم اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں میں شمار ہوتی ہے اور ان جرائم کو روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے واضح موقف اور مذمت اور صہیونی غاصب حکومت کے رہنماؤں کو ان جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے جانے کی ضرورت ہے۔ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ شمالی فلسطین میں الراحب صہیونی فوجی اڈے پر حملہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت اور صہیونی جارحیت کے جواب میں آج صبح الراحب صہیونی فوجی اڈے میں مناسب ہتھیاروں سے جاسوسی کے آلات کو نشانہ بنایا اور انہیں تباہ کر دیا۔ حزب اللہ لبنان نے حال ہی میں ایک بیان میں تاکید کی کہ غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت اور صہیونی جارحیت کے جواب میں کہ جس میں اس نے جنوبی لبنان میں رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا، بیت حلل میں صہیونی بریگیڈ کے توپ خانوں کو ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا۔ لبنان کی تحریک استقامت کے گروہوں نے فلسطین کی تحریک استقامت کے طوفان الاقصی آپریشن کے ایک روز بعد اور غزہ کے اسپتالوں اور طبی مراکز اسکولوں پر صہیونی جارحیت شروع ہونے پر فلسطین کی تحریک استقامت کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی مراکز جاسوسی آلات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ حالیہ مہینوں کے دوران بہت سے صہیونی فوجی مبصرین اور کمانڈروں نے صہیونی کابینہ اور صہیونی فوج کی کارکردگی پر تنقید کی ہے اور لبنان کی تحریک استقامت کے مقابلے میں صہیونی حکومت کی بے بسی کا اعتراف کیا اور کہا ہے کہ وہ حزب اللہ لبنان کو فلسطین کی تحریک حماس کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور اور چوکس سمجھتے ہیں، جبکہ تحریک حماس نے ہی غزہ میں صہیونی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور سامع، ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے اور نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتے ہی غلاف کعبہ کو تبدیل کر دیا گیا۔ ماہ محرم ماہ ازاں شمشیر پر خون کی فتح کے مہینے کا آغاز ہوتے ہی جہاں عزاداری کا سلسلہ شروع ہو گیا، وہیں نئے اسلامی سال یعنی محرم الحرام 1446 ہجری کے آغاز کے ساتھ مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام کی انتظامیہ اور الحرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی نے غلاف کعبہ کو تبدیل کر دیا۔ کسوہ کو تبدیل کرنے کے لیے 159 تکنیکی ماہرین اور کاریگروں کو شامل کیا گیا۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کے وقت مسجد الحرام میں روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے۔ ہزاروں کی تعداد میں نمازی اور زائرین موجود تھے جو اس روح پرور منظر کو دیکھ رہے تھے۔ یورپی یونین کی ترجمان نے ایران کے صدارتی انتخابات میں ڈاکٹر پزشکیان کی کامیابی کی مبارکباد دیتے ہوئے نئی ایرانی حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے اس یونین کی آمادگی کا اعلان کیا۔
یورپی یونین کی ترجمان نبیلہ مسرلی نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہم نے ایران کے صدارتی انتخابات کے نتائج پر توجہ دی ہے اور منتخب صدر مسعود پزشکیان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ نبیلہ مسرلی نے کہا کہ ہم یورپی یونین کی اشتراک عمل کی اہم پالیسی کے تناظر میں ایران کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب، ہندوستان اور پاکستان سمیت دنیا کے متعدد ممالک کے حکمراں ایران کے صدارتی انتخابات میں ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی کامیابی کی مبارکباد دے چکے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے ایران کے صدارتی انتخابات کے نتائج پر اپنے پہلے رد عمل میں اپنے مداخلت پسندانہ بیان میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں انتخابات آزادانہ اور منصفانہ نہیں ہوتے اور ایران کے صدارتی انتخابات کے نتائج سے تہران کے بارے میں امریکہ کے رویے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امریکہ کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے ایران کے صدارتی انتخابات کے نتائج پر اپنے پہلے رد عمل میں اپنے مداخلت پسندانہ بیان میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں انتخابات آزادانہ اور منصفانہ نہیں ہوتے اور کہا ہے کہ ان نتائج سے ایران بنیادی طور پر اپنے رویے اور راہ کو تبدیل نہیں کرے گا۔ امریکی ترجمان دفتر خارجہ نے امریکی ذرائع ابلاغ سے بات چیت میں کہا ہے کہ نتائج کے مطابق اچھے خاصے ایرانیوں نے ان انتخابات میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور امریکی حکومت ہرگز بات کی توقع نہیں رکھتی کہ ان انتخابات کے نتائج سے ایران جس راستے پر چل رہا ہے اس میں کوئی بنیادی تبدیلی آئے گی یا انسانی حقوق کا احترام کرے گا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کے انتخابات کے نتائج سے ایران کے سلسلے میں ہمارا بھی رویہ تبدیل نہیں ہو سکتا اور ہمیں اس بات پر تشویش ہے کہ ایران کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تاہم اس ترجمان نے کہا کہ جب تک امریکی مفادات کی سفارتکاری آگے بڑھ رہی ہے امریکہ اس سفارتکاری پر کاربند رہے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے منتخب صدر نے کہا ہے کہ میں ایران کی معزز قوم کی خدمت کے لیے تیار ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ ہموطن گوش ہو کر آپ کے دکھ درد کو سنوں گا۔ ایران کے نو منتخب صدر مسعود پزشکیان نے ہفتے کی شام حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حرم مطہر میں اپنی انتخابی کمیٹیوں کے افراد اور اراکین کے اجتماع میں کہا کہ میں پارلیمنٹ کے ساتھ افہام و تفہیم اور تعاون کے ذریعے کشیدگی کو دور کرنے کا خواہاں ہوں۔ منتخب صدر نے مزید کہا کہ عاشورہ کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ کوفے کے بعض لوگوں نے امام حسین السلام کو بلایا لیکن انہوں نے اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا۔ نو منتخب صدر پزشکیان نے کہا کہ انہوں نے امام حسین السلام کو آنے کو کہا لیکن انہوں نے امام کو تنہا چھوڑ دیا اور وہ 72 افراد کے ساتھ شہید ہو گئے اور یہی چیز عاشورہ کے وجود میں آنے کا باعث بنی اور 1400 برس سے یہ خون جوش مار رہا ہے۔ منتخب صدر نے کہا کہ میں نے اس الیکشن میں کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کیا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ جس پر کل عمل نہ کر سکوں اور پھر پتہ چلے کہ یہ جھوٹ تھا۔ پزشکیان نے مزید کہا کہ ہم برسوں سے صرف اپنی تقریروں میں وعدے کرتے آ رہے ہیں پھر اپنے وعدے پورے نہیں کرتے، یہ ہم حکمرانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ نو منتخب صدر نے کہا کہ یہ جو انتخابات ہوئے پرامن انتخابات تھے اور ووٹوں کی صحیح طریقے سے گنتی ہوئی، اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے رہبر معظم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں کامیاب ہو سکوں گا اور یہ بھی ان کی قیادت اور رہنمائی کے سبب ہوا۔ پزشکیان نے کہا کہ میں یہاں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز میں امام الشہداء سے عہد کرتا ہوں کہ امام رحمۃ اللہ علیہ اور شہداء کے راستے کو جاری رکھوں گا۔ ہم تمام ایرانی عوام کے پیروں کی خاک ہیں، ہم سب ایرانی عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔